یہ 1980 کے شروع کی بات ہے۔ اسکول میں خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ہمارے اسکول کا سب سے مقبول لڑکا بھاگ گیا تھا۔ افراتفری کے عالم میں شام تک یہ پتہ چل گیا کہ بہار کے ایک دور دراز گاؤں سے اس نے بمبے کے لیے ٹرین پکڑ لی ہے، اور اپنے بہت ہی قریبی دوست کو اس نے بتایا تھا کہ وہ انڈیا کے سدا بہار گلوکار محمد رفیع سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ آواز تو اس کے پاس خدا داد تھی، اور وہ ہمارے اسکول میں محمد رفیع کے نام سے مشہور تھا۔ کہیں نہ کہیں لوگ اسے رو کر کچھ نہ کچھ سنتے رہتے تھے۔ ظفر امام عرف لڈو نے تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر محمد رفیع سے ملنے کے لیے تنہا طے کیا۔ پھر گرمیوں کے شروع میں واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی محمد رفیع سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے اس کا اعتبار کیا۔ پھر 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ محمد رفیع نے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ دور ریڈیو کا تھا جب انڈیا کے کئی ریڈیو اسٹیشن سے محمد رفیع اور لتا منگیشکر نغمے گونجا کرتے تھے، اور آج بھی گونجتے ہیں۔ تو مجھے یوں نہ بھلا پاؤ گے، آجا تجھ کو پکارے میرے گیت نے، آواز میں نہ دوں گا، راہی منوا دکھ کی چنتا کیوں ستاتی ہے، کہیں میں کوئی نہ بن جاؤں، چلو دلدار چلو، جیسے گیت ہر جگہ سے کانوں میں رس گھولتے تھے۔ یہ ایک ظفر امام عرف لڈو کی بات نہیں، نہ جانے ہندوستان کے کس کس گوشے سے کتنے لڈو اور ظفر امام نے محمد رفیع سے ملنے کے لیے مہم جوئی کی۔ بہرحال ہمارے ایک رشتے کے بنوئی مرزا مخلص الرحمن نے 80 کی دہائی میں بمبے سے نوکری وغیرہ چھوڑ کر فارم ہاؤس خواب سجا کر واپس گاؤں آ گئے۔ وہ اپنے دائرے میں اچھے گلوکار تسلیم کیے جاتے تھے، اور انہوں نے بمبے میں ایک عرصہ گزارا تھا۔ ہم انہیں طلعت محمود کے نام سے یاد کرتے تھے، کیونکہ وہ طلعت کے گیت ان سے کم بہتر نہیں گاتے تھے۔ ایک فنکار کی طرح وہ بہت ہی موڈی تھے، لیکن انہوں نے میری فرمائش پر کبھی نہ نہیں کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی کبھی رفیع صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حامی بھری، اور پھر بعض رائے سے پتہ چلا وہ دونوں کی مجالس سے فیض یاب رہ چکے ہیں۔ میں نے دریافت کیا پر رفیع کے گیت کم گاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا رینج بہت وسیع ہے، اور یہ کہ ان کی نقل میں ان کی آواز پھٹ جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدا میں محمد رفیع یہ دعا کرتے تھے کہ ان کی آواز طلعت جیسی ہو۔ پھر انہوں نے ایک ہی قبیل کے گیتوں کے بارے میں بتایا۔ مخلص بھائی تو لتا، آشا کشور، رفیع اور مکیش سبھی کے گیت گا لیتے تھے، لیکن لڈو کا جو ایک خاص تھا صرف محمد رفیع تھے۔ کیوں نہ ہو، محمد رفیع کی طرز کو اپنانے والے گلوکار آج بھی اپنا لوہا منواتے ہیں۔ ظفر سے ایک گیت کی فرمائش کی تو محمد رفیع کا گیت کہیں میں کوئی نہ بن جاؤں سنایا، اور اس میں سوچ رہا تھا کہ محمد رفیع کی آواز کو سن کر نہ جانے کتنے لوگ شاعر تو نہیں گلوکار بن گئے ہو، اور ایکسٹرا میں ان کے گائے گیتوں پر کتنی زندگیاں منحصر رہی ہوں گی، اس کا کوئی شمار نہیں۔ آج محمد رفیع کو دنیا کے الوداع ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی آواز آج بھی بہت سے دلوں کی دھڑکن ہے۔ بس طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے تو ان کو تقریباً سارے گیتوں کو سراہا، دل میں بسایا، لیکن محمد رفیع کا اپنا پسندیدہ گیت سہانی رات ڈھل چکی تھی۔